اللہ اکبر۔ سر انسان کی یہاں پہ سوچ بیٹھ جاتی ہے اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو سوچے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جو ہمارے پاس یہ سمندر ہے نا، اس کا پانی جو ہے یہ گرم ہے، ٹھنڈا نہیں ہے، یہ گرم حصہ ہے۔ اگر پانی کا ٹھنڈا حصہ دیکھا جائے نا تو وہ اٹلانٹک اوشن بنتا ہے۔ اٹلانٹک کا جو حصہ ہے نا، وہ اتنا اس کے اندر برف موجود ہے کہ اس کے اوپر والی جو پانی کی تہ ہے وہ برف سے جمی ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جہاں برف کے پہاڑ بن جائیں، جہاں گلیشر بن جائیں، اور میرے رب کی وہاں پہ قدرت دیکھیں کہ اس پہاڑ کے نیچے، یعنی وہ جو برف ہے پانی کے اوپر، وہ پورے پانی کے اندر برف نہیں ہے، وہ اوپر والی سائڈ کے اوپر جو برف ہے، اس برف کے نیچے آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، ننھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے وہاں بسا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اتنے ٹھنڈے پانی کے اندر، جہاں درجہ حرارت بالکل زیرو کے برابر ہو جائے، جہاں انسان اگر زیادہ دیر بھی اندر کھڑ جائے گا تو 1 گھنٹہ رہے گا، اتنا رہ جائے گا اگر بنا کسی سیفٹی کے جائے، تو آپ اندازہ کریں کہ جو وہ چھوٹی مچھلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی جلد کو کس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ وہ اتنا ٹھنڈے پانی کے اندر، زیرو درجہ حرارت کے اندر کس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں، ان کا جسم کس طرح گرم رہتا ہے۔ ذرا دیر کے لیے سوچیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بے شک اللہ بہت بڑا ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور سمندر کی اگر تھوڑی سی گہرائی کے اندر جاؤ، یعنی جہاں سورج کی روشنی بالکل نہیں جاتی، اب اس اندھیرے کے اندر جو بالکل بلیک اندھیرا ہے، اس کے اندر وہ مخلوق زندہ ہے جو اپنے جسم سے روشنی پیدا کرتی ہے۔ یہ حیران کن بات ہے، انسان نے کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ جو مخلوق ہے اندھیرے کے اندر اپنے جسم سے روشنی پیدا کرتی ہے اور وہ سامنے اپنا راستہ دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر انسان اس چیز کو دیکھ لے نا تو بات پھر وہی بنتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جس جگہ کے اوپر آج انسانیت موجود ہے نا، یہ جو جگہ ہے یہ 30% ہے، 30%، یعنی 70% جو ہے اس دنیا کے اندر وہ صرف پانی ہے، 70%۔ 30% خشکی ہے جس کے اندر پوری انسانیت سمائی ہوئی ہے۔ تمام ممالک اس 30% حصے کے اندر موجود ہیں، اور 70% حصہ، 70 جو حصہ ہے وہ پانی کے اندر گھیرا ہوا ہے۔ لیکن دیکھو کہ ہماری چاروں طرف پانی، یعنی انسان اگر اس چیز کے اوپر غرور کرے کہ جس جگہ کے اوپر میں بیٹھا ہوں یہ بہت بڑی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بالکل قریب میں سمندر ہے، دائیں سائڈ پہ، بائیں سائڈ پہ، شمال میں، جنوب میں، ہر طرف سے سمندر گھیرا ہوا ہے۔ لیکن دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا سیفٹی کے ساتھ اس خشک جگہ کے اوپر، چھوٹی سی جگہ کے اوپر 30% خشکی کے اندر ہم کتنا خوش ہیں، کتنا خوش ہیں ہم۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ اتنا طاقتور پانی جو لاکھوں ٹن جہاز کو اپنے اوپر اس طرح لے کے جا رہا ہوتا ہے جس طرح اس کے اوپر ایک کاغذ کھڑا ہو، امیجن کرو آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کو عقل دی ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ کی وہ بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے نا، جب میں نے اس چیز کو دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چاروں طرف سے پانی سے گھیر کے رکھا ہے، یعنی چاروں طرف پانی ہے، اتنا طاقتور پانی، تو انسان 30% خشکی کے اندر اتنا خوش جی رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس جنت کا کیا عالم ہوگا جو ہمیشہ کے لیے ہے، جہاں نہ کوئی 30% جنت ہے، نہ 50%، وہ سب جنت ہی جنت ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ انسان کس قدر اپنے رب کو
भूल के इस 30% हिस्से के अंदर अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहा है। आप अंदाज़ा करें, अगर जिस जगह के ऊपर आप बैठे हो, अगर इस जगह के ऊपर आप गड्ढा खोदना शुरू कर दें नीचे की तरफ, तो नीचे से भी फिर पानी निकल आएगा। अल्लाहु अकबर। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, जो अंधेरे के अंदर जानवरों को रोशनाई दे सकता है, 0 दर्जा हरारत के ऊपर नन्ही मछलियों को जिंदा रखने पर कादिर है, जो 30% खुश्की को 70% पानी के अंदर खड़ा है के इंसान को बसा रहा है, वो हर चीज़ पर कादिर है। तुम्हारे को मारने के ऊपर कादिर, फिर जिंदा करने पर कादिर। ये कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैंने तो जब इस चीज़ को देखा कि समंदर के अंदर अगर एक ईंट को फेंका जाए तो वो फौरन डूब जाएगी, अगर किसी पत्थर को उस पानी के अंदर डाला जाए तो वो भी फौरन डूब जाएगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि देखो, लाखों टन जहाज़ जिसके ऊपर कई हज़ार कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर के अंदर पता नहीं क्या चीज़ें लोड होती हैं। किसी के अंदर मशीनरी होती है, किसी के अंदर गंदम, चावल, यानी एक कंटेनर का जो वज़न है वो भी हज़ारों टन तक होता है। और जब सब कंटेनर को उस जहाज़ के ऊपर लोड किया जाए तो अकेले सिर्फ खाली जहाज़ का वज़न जो है वो भी लाखों टन में होता है। तो आप अंदाज़ा करें कि इतना बड़े वज़न को पानी किस तरह बैलेंस करके उसको रखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या तुम नहीं देखते खुदा की उन बनाई हुई चीज़ों को जो तुम्हारा ईमान मजबूत कर दें? इतना बड़ा एक जहाज़, अंदाज़ा करें, जो 30,000 फीट की बुलंदी पे चल रहा है, वो किस चीज़ पर चल रहा है? ऑक्सीजन पर या तेल के ऊपर? नहीं, अल्लाह की रज़ा के ऊपर वो चल रहा है।